لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، واقعی ہے مسئلہ؟ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے مسئلہ سن جو جنرل فیض ہیں وہ مئی میں ہی عمران خان صاحب کو ملے تھے زمان پاک میں جا کے۔ فوج کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پوری کنوکشن کے ساتھ یہ بات جو سمجھتا ہے کہ فوج کا پالیٹکس کے اندر بالکل کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ فواد چوہی صاحب کو بہت مارا گیا تھا، تشدد کا نشانہ۔ میرا نہیں خیال کہ فواد کو مارا گیا تھا، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، فواد کو مارا نہیں گیا تھا، میں آپ کو بتا رہا یہ ویسے ہی کنونس ہو گئے ہوں نہیں، میرے خیال میں یس۔ کہ حامد میر صاحب پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ پاکستان میں اگر آپ نے جرنلزم کرنا ہے تو آپ انٹیلیجنس کے اداروں سے زیادہ دور ہی رہیں۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہے، یعنی عمران خان کے دور میں زیادہ مداخلت تھی یا شہباز شریف کے دور میں؟ ایسے لوگوں سے سوال کر کے مجھے مزہ آتا ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ آج میرے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں جن کے پاس معلومات سب سے پہلے آ جاتی ہیں، یہ خبر ٹائم پہ دے دیتے ہیں، تو یہ کس طرح سے کرتے ہیں مینیج، اور پھر بڑے مشکل سوال کرتے ہیں اور بڑی مشکل شخصیات سے کرتے ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی شاید چھوئے نہ۔ تو میرے ساتھ آج اعزاز سعید صاحب موجود ہیں، بڑے ان کی پہچان تو لوگ جانتے ہیں، آج کل یوٹیوب پہ ان کا شو بھی بڑا پاپولر ہے، جیو کے ساتھ وابستہ ہیں، تو میں خود ان کا فین ہوں جناب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اعزاز بھائی، آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا، یعنی آپ کی اسٹڈی وغیرہ کہاں کی ہے؟ فرق بہت شکریہ۔ فرق میں نے پنجاب میں ایک ڈسٹرکٹ ہے جیلم، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کالا گجرا، تو وہاں پہ میں نے پڑھا ہے۔ جیلم شہر میں ایک نیشنل فاؤنڈیشن اسکول ہوتا تھا، ابھی بھی ہے شاید وہاں پہ، پھر کالا گجرا میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا، وہاں پہ پڑھتا رہا ہوں۔ تو پھر میں 16 کا تھا جب میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اسلام آباد آ گئے، یہاں پہ H9 کالج میں پڑھا۔ اچھا، پھر یونیورسٹی کا جو ہے وہ میں نے بہالپور سے کی، اسلامی یونیورسٹی بہالپور سے کی۔ تو ماحول کیسا تھا؟ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا، تو بلکہ کالج کے پیپر میرے گریجویشن کے قریب تھے، تو اس وقت میں جرنلزم میں آ گیا۔ میرے گھر کے قریب ہی تھا ایک اخبار کا دفتر، تو وہاں پہ میں نے اردو اخبار میں بھرتی ہونے کے لیے انگریزی میں انٹرویو دیا، تو وہ ہو گیا۔ تو لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ میں ریگولر پڑھوں، میرے باپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بیٹا میرا ریگولر پڑھے، اور میرے بھی ذہن میں تھا۔ تو جب جرنلزم میں آیا تو وہ جو 2 سال گزرنے کا پتہ نہیں لگا مجھے، اتنا پروفیشن اتنا بڑا زبردست تھا۔ انیشلی میں CSS وغیرہ بھی کرنا چاہتا تھا، تو پھر لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں نے پڑھنا ہے۔ تو ان دنوں اسلامی یونیورسٹی بہالپور میں جب آپ کا 2 سال پورے ہو جائے نا، تو آپ کو اس بات کی الاؤ ہوتا تھا کہ آپ ایک گو میں دونوں سالوں کے پیپرز دیں۔ اچھا، تو میں نے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ اسلامی یونیورسٹی بہالپور میں اپیئر ہوا، اور خدا کا بڑا کرم تھا کہ میرے ایک پیپر میں بڑے یعنی کہ اچھے نمبر بھی آئے، یعنی کہ ڈسٹنکشن کہہ لیں یا واٹ ایور۔ تو اور پھر میں تقریباً وہاں پر 2-2.5 ماہ رہا بہالپور میں جا کے۔ بڑی یادیں ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ۔ آج کل تو اس کا چرچا بڑی عجیب و غریب معنوں میں ہے۔ لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اس یونیورسٹی کے بارے میں اس طرح کا جو چرچا ہونا ہے، مجھے دکھ ہوا یہ واقعات سن کے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے پورا پاکستان پھرا ہے، اور بھی جگہوں کی خاک چھانی ہے، میں نے بھاولپور جیسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ اچھا، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو بہالپور میں لکھیں گے، سب سے زیادہ نستعلیق لوگ جو ہیں آپ کو بہالپور میں ملیں گے۔ آپ کو بہاولپور اگر آپ چلے جائیں تو بہاولپور کی گلیوں میں، بازاروں میں اس وقت چونکہ وہاں پہ رہا ہوں، پرائیویٹ لائبریری کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے پنجاب کے کسی شہر میں نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ کرائے پر دکانیں لے کر وہاں پر لائبریری بناتے تھے، کام چلتا تھا تو تب بنتے تھے۔ مجھے جی طرح یاد ہے، کلدیپ نیر صاحب تھے ہندوستان کے بڑے معروف شاعر، تو ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو فیوریٹ کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے کہا گیتانجلی جی ٹیگور کی۔ تو میں وہاں پر پیپر دینے گیا، تو پیپر ایک دے کے پھر ایک لمبا وقفہ آتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا کہ لائبریری میں چلا جاتا تھا، وہاں پر پرائیویٹ لائبریری سے تو کتابیں لے، تو میں نے وہاں پر مجھے پتہ لگا کہ پرائیویٹ لائبریری بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر گیتانجلی میں نے وہاں پر بہاولپور میں پڑھی۔ بہاولپور کی پرائیویٹ لائبریری؟ جی پرائیویٹ لائبریری۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ تو کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے جو آ رہا ہے، ایسا نہیں ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہیں پہ؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی ایسی جگہ پہ گیا ہوں جہاں پہ میری معلومات میں لوگوں نے پرائیویٹ دکان لے کر کرائے پر وہاں پر کتابیں رکھی ہوں۔
کہ لائبریری بنائی ہوں. اگر ہے تو بڑے ایکسیپشنل ہوگا. بھاولپور میں نے یہ ضرور دیکھا تھا. تو پھر پہلی آپ کی جوائننگ باقاعدہ جو ایک تو یہ اخبار ہو گیا نا, تو اخبار میں انٹرنشپ کی, وہیں پہ جوائننگ ہوگی کیا؟ میں انیشلی انٹرنشپ میں نے ایک نیوز ایجنسی تھی PPA, تو وہاں پر میں نے انٹرنشپ وغیرہ کی. پھر ایک اخبار میں آ گئے, پھر اخبار میں اردو اخبار تھا, پھر ایک نیوز ایجنسی میں, پاکستان کی جو سب سے بڑی نیوز ایجنسی APP, اس میں کام کیا. پھر اس کو چھوڑ دیا, سرکاری نیوز ایجنسی کو چھوڑ دیا. جی خود چھوڑا, بالکل خود اس لیے چھوڑا کہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں. آپ کھل کے, یعنی کہ میں سوال بھی وہاں پر کھل کے کرتا تھا, میں اپوزیشن کو ہی کور کرتا تھا. پھر ایک آدھ کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ سرکار کے اندر آپ رہتے ہوئے آپ اس طرح سے کھل کے کام نہیں کر سکتے, بلکہ سرکار کے جو باقی ادارے ہیں وہ بھی آپ پر آ کے دباؤ ڈالتے ہیں. وہ پوری ایک کہانی ہے, وہ ایک کسی سیٹنگ میں آپ ویسے تو عام لوگ تو جو ہمارے عام جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی تو بڑی خواہش رہتی ہے کہ APP میں, PTV میں, یہاں پہ ایک مستقل نوکری کا سلسلہ ہوتا ہے. پرائیویٹ میں تو آگے پیچھے لوگوں کو کرتے رہتے ہیں. جی میرے والد صاحب جو ہیں وہ سرکاری ملازم رہے, فوج میں بھی رہے, بعد میں سرکاری ملازم رہے. تو ان کو پتہ لگا کہ میں نے APP سے جاب چھوڑ دی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ تو تم نے کیا کیا ہے, تم یہ بڑی پکی نوکری ہوتی ہے, بڑے اچھے پیسے ہوتے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ, جی کانسیپٹ. تو میری اوپینین یہ تھی کہ جو جرنلزم ہے نا وہ سرکار کی دیواروں کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو میرا جو میں پوسٹ اخبار نکلا تھا, نصرت جاوید صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, میں ان کے ساتھ گیا. خبریں والا ان کا جی خبریں کا پوسٹ اخبار نکلا تھا. تو نصرت صاحب تھوڑے سے عرصہ وہاں پہ ایڈیٹر ہے, تو میں نصرت صاحب کے ساتھ چلا گیا. مجھے انگلش جرنلزم کا شوق تھا, لیکن نصرت صاحب وہاں پر کنٹینیو نہیں کیے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مارچ 2007 کی, اور 13 مارچ 2007 کو مجھے اچھی طرح یاد ہے نصرت صاحب نے چھوڑ دیا تھا, اور میں وہاں پر موجود تھا. ان کے پھر فالو اپ میں وہاں پہ پوسٹ اخبار میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو کہ ISPR کے تھے, بریگیڈیئر سہولت رضا ان کا نام ہے. جی بڑے نامور ہے. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, کاکولیات, بڑی اچھی کتاب ہے. پتہ نہیں اب تو خیر مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہی کتاب ان کی, لیکن 12 اکتوبر 1999 کو وہ ISPR میں تھے. اور میڈیا کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, میڈیا پر پابندیاں کیسے لگائی, یہ سارے کام جو پارٹ آف دی ڈرٹی گیم ہے وہ کرتے رہے. تو ان کو اس کا ایڈیٹر بنا دیا گیا تھا. تو پھر جب نصرت صاحب ہٹ کے وہ بریگیڈیئر صاحب آئے, تو پھر میں واپس چلا گیا. انیشلی میں چھٹی لی تھی APP سے, تو میں نے ان کو خدا حافظ کہا. میں نے کہا میں فوج میں بھرتی تو ہونے نہیں آیا, یعنی کہ جو آزادی میں جان چھڑوا کے تو آیا ہوں, جو آزادی میں لے کے آیا تھا, اگر اس کی پابندی یہاں پر آ کے وہاں پہ بھی آ کے کسی بریگیڈیئر نے بیٹھ جانا ہے, جن کا خود بھی ایک بڑا متنازع پس منظر ہے, تو میں کیا فائدہ ہے. ذاتی طور پہ بڑے اچھے آدمی, میں ان کو ذاتی والے سے بات نہیں کر رہا, لیکن ان کا ایک ہسٹورک رول ہے. اور آپ کی پہلی مرتبہ کون سی خبر ہے جس کی وجہ سے آپ کی شہرت نکلی, یا آپ لگتا ہے کہ یار یہ بڑی خبر پہ ہاتھ پڑی؟ یار اصل میں فاروق بھائی, آپ وہ میرا تعارف کروا رہے تھے, کہہ رہے تھے تعارف کا محتاج نہیں. بالکل میں ایک طالب علم ہوں اور تعارف کا محتاج ہوں, اور میں کبھی یہ شہرت وغیرہ جو ہے نا یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ میرے خیال میں بس 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں, میں یہ کہہ دوں شاید لوگ آپ کو کسی چیز سے پہچان لیتے ہیں. جی ہاں جی, ہماری زندگی میں لمحات ایسے آتے ہیں, تو وہ کون سی ایسا پہلا؟ میرے خیال میں میرا جو ٹینیور تھا نا ڈیلی ٹائمز کا, جس وقت نجم سیٹھی صاحب جو ہے ایڈیٹر تھے, تو وہاں پہ بڑا کام ہوا, یعنی کہ ہسٹورک کام ہوا. بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ان کی جلاوطنی جب ختم ہو رہی تھی, تو ایٹ دیٹ ٹائم پوری دنیا کو سب سے پہلے یہ بتانا کہ بینظیر صاحبہ کی جو لائف ہے وہ خطرے میں ہے, اور بیت اللہ محسود نے بندے بھیج دیے ہیں بینظیر کو مرڈر کے لیے. تو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ جب گلوبلی وہ جو میری خبر تھی وہ گلوبل ہیڈ لائن بنی, CNN کی ہیڈ لائن تھی, BBC کی ہیڈ لائن تھی, نیو یارک ٹائمز نے اس کو لیا, واشنگٹن پوسٹ نے لیا, پاکستان میں TV چینلز نے اس کے اوپر
کمنٹ کیا. اور پھر اس خبر کو 18 اکتوبر 2007 کو جب بینزی صاحبہ آئیں تو اٹیک ہو گیا. وہ خبر درست آلدو کہ بیت اللہ نے انیشلی اس کی تردید کی تھی. پھر جب بینظیر بھٹو صاحبہ 27 دسمبر کو شہید ہو گئی تو پھر وہ خبر ایک دفعہ پھر آئی. پھر UN کی جو ٹیم آئی انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کی رپورٹ میں بھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خبر جس سے اور بھی بہت ساری خبریں ہیں لیکن گلوبل اور نیشنل لیول پہ یہ خبر اور بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہیں. یہ آپ کے بارے میں ایک عام تاثر ہے, اب آپ خود ہی بتائیں گے یہ ٹھیک ہے غلط ہے, کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے. واقعی ہے مسئلہ ہے تو مجھے اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے مسئلہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, جو چیز ہے نا چھوٹی سی, وہ ہے اختلاف اور خلاف میں فرق. میرا اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہے اور اختلاف ہے ان کے رول کے اوپر, لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں. لوگ ہوتے ہیں نا بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اور میں میں اپنے آپ کو کسی کے بھی اینٹی سمجھتا نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دلیل کے اوپر مجھ سے بات کریں, مجھے کنونس کریں. میں دلیل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اور اس کی انٹیلیجنس سروسز نے پاکستان میں جو آج تباہی آئی ہے یا پاکستان میں جو ایک کنسسٹنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں رول پلے کیا, میں یہ دلیل سے سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بدحالی میں ہماری ان محکموں کا ایک کردار ہے. میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. ان کی کیپیسٹی انڈرسٹینڈنگ کی کے اوپر مجھے سوال ہے اور نتیجے آپ دیکھ لیں. نہیں جب یہ تو میں خلاف نہیں, دا پوائنٹ از کہ میں خلاف نہیں ہوں, اختلاف مجھے ضرور ہے. جب یہ لوگ بلاتے ہیں اور صحافیوں کو قائل بھی کرتے ہیں, بتاتے ہیں, وہ بات تو جب ہمیں بھی بتائی جا رہی ہوتی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, مثال کہ جی ہم یہ اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہمیں سپورٹ کریں. وہ تو جب آپ کے ساتھ تو بے شمار مرتبہ ہو چکا ہے, اب جب آپ کو کیا کوشش کرتے ہیں آپ کو قائل کرنے کی, یا اب بالکل آپ کو بلاتے ہی نہیں؟ مجھ سے گزشتہ دنوں کچھ عرصہ پہلے جو 2 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, میں ملٹری انٹیلیجنس کے اداروں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے جی, جو 2 ادارے ہیں, تو ان دونوں اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بڑے رسپیکٹفل انداز میں دونوں نے رابطہ کیا. اور میں نے ان کے جو آفسرز تھے, میں نے ان کو 2 باتیں بتائی بڑی کلیئر. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے میرا فکری اختلاف ہے, اور آپ آئیں, میں آپ کو چائے پلاؤں گا, آپ کو اگر کھانے کا ٹائم ہوا تو جتنی میری سکت ہوئی میں اس میں کھانا بھی کھلاؤں گا, جو ایک میزبان کسی بھی شریف آدمی کے آنے پہ کرتا ہے. تو جو بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے ان کو اسی طریقے سے پیش ہوا, یعنی کہ میزبان کے طور پہ میں نے ان کو کیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ میں نے ان کو واضح کیا کہ دیکھیں میں چونکہ فکری طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں اور آپ جیسے ادارے پالیٹکس میں آئیں. آئی بی کا تو دیکھو نا, سویلین گورنمنٹ کو وہ سپورٹ کرتی ہے, میں آئی بی کو پھر کوشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں چونکہ فکری طور پہ اس بات کے خلاف ہوں تو اس لیے میرا آپ سے کوئی رابطہ رہنا یا میں آپ کے دفتروں میں آ کے باتیں کروں تو بات اچھی نہیں ہے. ہاں مجھے بریفنگ کے لیے بلائیں, آئی ووڈ لو ٹو کم. ویسے آپ انفرادی ملاقاتوں پہ یقین نہیں رکھتے؟ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. اور پہلے کسی زمانے میں کرتے رہے؟ جی بالکل میں کرتا رہا ہوں. میں جب اپریل 99 میں جرنلزم شروع کیا, اس سے لے کر 2003-04 تک میں بالکل کرتا بھی رہا ہوں. 3-4 کے بعد ملاقاتوں کے لیے نہیں جانا ہوا آپ کو؟ نہیں, وہ تو پھر 4 میں میرا ختم ہو گیا. آپ نے خود ہی یہ دیکھیں انسان سیکھتا ہے. اور میں انیشلی جب اپریل 1999 میں جب جرنلزم کا آغاز کیا تو ہم تو سرکاری اسکولوں میں پڑھ کے آئے ہوئے, ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھ کے آئے ہوئے. ہم نے وہی مطالعہ پاکستان پڑھی ہوئی ہے جس کے اوپر آج ہم سوال اٹھاتے ہیں. جی وہی پڑھی ہوئی ہے نا, باقی کتابیں تو بعد میں ہم نے پڑھی.
ہمارے پاس تو سچی بات ہے اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ ہم مہنگی مہنگی کتابیں انگلش میڈیم کی لے کے پڑھتے اور پتہ لگتا کہ ہم نے تو وہ جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ جو ہمارے عام بچوں کو دیا جاتا ہم نے تو وہی پڑھا تھا. پھر جب بعد میں کتابیں لے کے پڑھنا شروع کی, عادت تھی کوئی کتاب سے تھوڑے بہت تعلق کی, پھر بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, ان سے گپ شپ ہوئی اور بڑا کچھ سیکھا. تو پھر پتہ لگا کہ یار یہ تو ہمیں غلط بتایا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں غلط بتائی جاتی ہیں. تو یہ بات ہے. اور میں 2004 تک اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ ہمارا جو پاکستان میں اگر آپ نے جرنلزم کرنا ہے تو آپ انٹیلیجنس کے اداروں سے زیادہ دور ہی رہیں. میں پرٹیکولرلی ملٹری انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو خبریں دیتے ہیں, دیکھیں نا یہ خبریں لوگوں کو رکھواتے بھی ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آج جس ماحول میں میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ماحول ہی ڈفرینٹ ہے. خبریں بھی دیتے ہیں, بندوں کو بھی رکھواتے ہیں, باقی ادارے جو ہیں وہ بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں, سب ہر چیز کنٹرول ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں پولیٹیکلی کریکٹ ہونا چاہتا ہوں تو میں کسی پالیٹیشین کے خلاف کوئی خبر لے کے چلاؤں تو یہ درست تو نہیں ہوگا, میں اسے درست نہیں سمجھوں گا. ہاں مثال کے طور پہ آج اگر ایف آئی اے کوئی آرڈر جاری کر دیتی ہے, ایف آئی اے کوئی سمن جاری کر دیتی ہے, نیب کوئی سمن جاری کر دیتا ہے, وہ میرے پاس آئے تو میں اسے چلا دوں گا. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے, اگر انفارمیشن آتی ہے یہ تو ہو رہا ہے نا, یہ تو ہو رہا ہے نا, انفارمیشن ہے اور آپ نے یہ تو ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, اس پروسیس میں کون ہے, کیا کریں, ٹھیک مجھے بتائیں. لیکن ان سے رابطہ رکھنا اور ان سے لائن لینا کہ جی میں آج نا اس کے خلاف یہ کر دوں گا اور آپ مجھے دیں, یہ میں اس کو جرنلزم نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹول بنتے ہیں ون وے اور دی ادر. یہ جو ادارے ہیں ہمارے, میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے اس سے. نہیں تو یہ لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کہ ہر صحافی ان سے مراعات لیتا ہوگا, نوکریاں لیتا ہوگا, پیسے لیتا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ صحافی تو صرف اور صرف انفارمیشن کی بنیاد بالکل یا تعلق کی بنیاد ایسی بات بھی کہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس آنا جانا لگا رہے یا اپنی سیفٹی کے لیے. جی ٹھیک بات. یہ بتائیں کہ یہ مرزا اسلم بیگ صاحب والا وہ ہے ایک, اور اس کے علاوہ کئی ڈی جے ایسے ہی ہیں جو آپ نے پکڑے اور ان سے سوال کیے. اس کو اب میں خود اس لیے بطور طالب علم پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بھی گزار صاحب سے سوال پوچھا تھا, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ اخلاقیات سے ایک وہ ہے آ رہی ہے کہ آپ راستے میں جاتے ہوئے روک لیں, پوچھ لیں, اور آپ تو خیر بہت طاقتور شخصیات کو پوچھتے ہیں, ہم تو نارمل سیاسی لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں. تو آپ نے اس سے پھر چیک کیا کہ یہ واقعی میرا اپنا سوال ہے کہ کیا یہ جرنلزم کی ایتھکس اس کی پوری اجازت دیتی ہیں ہمیں کہ ہم کسی کو بھی راستے میں روکیں, پوچھیں؟ اصل میں پتہ کیا فرق, میں نے ود دی پیسج آف ٹائم ایک بات سیکھی ہے کہ ہم لوگ نا بڑے احساس کمتری کا شکار ہیں. ایک تو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائزڈ ملک میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں, آئین کو تاتار کرتے ہیں ہمارے لوگ, ٹھیک ہے. دوسرا ہم ایک نا دنیا سے مرعوب بھی ہوتے ہیں. کوئی کالا شخص, براؤن شخص میرے جیسا کوئی بات کرے تو وہ اس میں ایتھکس کو کوشچن ہم کریں گے. وہی کام بی بی سی کا ایک گورا چٹی چمڑی والا اگر کوئی کرے یا سی این این پہ وہ کرے تو وہ اخلاقیات بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کام جو میں نے کیا بعض لوگوں کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ میں نے نہیں کیا. میں نے ان لوگوں کو ضرور کوشچنس کیے ہیں اور ریپیٹ کیے ہیں. میں نے ان کو ظاہر بدتمیزی نہیں کی, کوئی غالب گلوچ نہیں کی, ٹھیک ہے, سر کر کے ریکویسٹ کر کے, ٹھیک ہے صاحب تو مائک آپ کا پکڑ رہے تھے, جی کر رہے تھے, اور میں سر کر کی بات میں توڑ بھی دیا تھا, جی توڑ دیا تھا مائک. میں نے جن بھی جنرلز کے ساتھ سوال کیا, میں نے ان جنرلز کے ساتھ سوال کیا جو پاکستان کی آئین توڑنے میں, پاکستان کا جو سٹرکچر ہے پولیٹیکل سٹرکچر یا پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر, اس کو بگاڑنے میں ان کا کردار رہا. لیکن
ان سے جواب دہی نہ تو کبھی کسی ٹی وی اینکر نے کی، نہ کسی عدلیہ نے کی، نہ کسی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں ان کو بلایا گیا، نہ ہی کوئی کر سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے میں گنجائش ہی نہیں ہے؟ ایسے نہیں، مجھے یہ بتائیں نا کہ میں ایک بندے سے سوال، میرے پاس زیادہ سے زیادہ کیا چیز ہے، ایک ہے سوال، جی ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کر سکوں، آپ مجھے دستیاب ہی نہیں، آپ مجھے دستیاب ہی نہیں، آپ سوال کا جواب دینا تو کیا، آپ سوال سننا پسند نہیں کرتے، جواب تو بہت دور کی بات ہے نا، آپ تو کہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں بیسیکلی۔ تو میرا یہ پوائنٹ رہا ہے، ایسے لوگوں سے سوال کر کے مجھے مزہ آتا ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، مجھے تو ایسے لوگوں سے سوال کر کے، یہ باقی یہ سیاستدان جو ہیں، یہ عمران خان، یہ آصف علی زرداری، یہ نواز شریف، یہ ان کو تو گالی نکالنا، مطلب ہر جرنلسٹ ان کو گالی نکالتا ہے، ہر جرنلسٹ ان کو برا بلا کہتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں نا آج عمران خان کو ہم نے لٹا دیا، آج زرداری سے یہ کر دیا، آج نواز شریف کو یہ ایسی کی تیسی پھیر دی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ انوسینٹ لوگ ہیں، تو اس کے نتائج بھی بھگتے ہیں پھر آپ؟ بڑے بھگتے ہیں، اس کو بڑا نقصان ہو۔ کتنی مرتبہ؟ یعنی ابھی کچھ آرام ہے یا کب تک یہ؟ یار بات یہ ہے کہ اس کو فائنینشیل نتائج بھی بھگتے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، مجھے نکال دیا گیا، اس کی جو جاب بھی ظاہر ہے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو میں ایک ٹی وی چینل میں تھا جو بڑا پاورفل ٹی وی تھا، بڑے پاورفل گروپ تھا، مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ وہ اس کی جو انتظامیہ تھی، نئی جو اس کی انتظامیہ جب چینج ہوئی تھی، تو وہ اس وجہ سے نہیں میرے اور متی اللہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دیر آر سرٹن پیپل دے ڈونٹ لائک اس۔ تو یہ ضرور مجھے پتہ لگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شاید ہم ایک اتنے کنسسٹنٹ ہیں، لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ ایسے ہی ہیں، اب یہ ایسے ہی ہیں، تو ان کو بھی شاید پتہ ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شاید ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں سمجھ گئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ حامد میر صاحب پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز این آرگنائزڈ اٹیک، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جن کا نام ان کے بھائی نے لیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا غلط نام نہیں تھا، وہ ٹھیک تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں اس لیے آپ کے پاس خبر ہوتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں نا، وہ دیٹ واز آل اے ٹریپ، حامد میر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور یہ آرگنائزڈ ٹارگٹنگ تھی، یعنی ان کو مارنا مقصد تھا، بالکل مارنا مقصد تھا، 6 گولیاں مار دیا آپ نے ان کو، اس میں تو ایک گولی سے بندہ مر جاتا۔ جی تو آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ان کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں تھا۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ایٹ دیٹ ٹائم، یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں نا عیسائی نے اگر حامد میر کو مارنا ہوتا تو بھائی کیا وہ اللہ میں ہے؟ کیا وہ اللہ میں ہے؟ مار تو انہوں نے دیا تھا، جو 6 گولیاں کا مطلب مار نہیں۔ جی تو آپ کے اوپر بھی کبھی اس طرح سے اٹیمپٹ ہوئی ہیں؟ جی ہوئی ہیں اٹیمپٹ، اب کیا بندہ اٹیمپٹ، وہ ساری رپورٹڈ چیزیں ہیں، بندہ کیا گولیوں والی اٹیمپٹ ہوئی؟ میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی 2010 میں، جنوری 2010 میں میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ اور پھر آپ کے گھر والوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے ابھی تک؟ وہ منع کرتے ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہی نا، ہمیں کرتے ہیں منع، کیوں نہیں منع کرتے؟ ظاہر ہے جب آپ ہوتے ہیں نا، منع تو ہوتے ہیں، اصل میں جو سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو آپ کے پیئرز کا، آپ کے گھر والوں کا، دوستوں کا، سوسائٹی کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ اسے کیسے فیس کیسے کرتے ہیں اس چیز کو؟ یہ جو ڈر ہے اس پہ قابو کیسے پاتے ہیں؟ یار معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں نا، وہ جب آپ کے سامنے نیوز آتی ہے تو اگر آپ مینٹلی نیوز اور انفارمیشن اور ہسٹری کے تھرسٹی ہے نا، تو دین یو فرگیٹ فیئر، واٹ از فیئر، later on you realize that what you've done, میں نے کیا کر دیا، what you've done. But you know, as a student of history, basically I am a student of history. تو میں تو تاریخ کے سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہوں، اور کسی کی مخالفت میں نہیں، کسی کی توہین میں نہیں، just as a student I am happy کہ I am linked with the wonderful profession of journalism that I am chasing some questions. آپ اور عمر شیما، آپ تو دونوں کے پاس زبردست خبریں ہوتی ہیں، اور میں ویسے خود حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر، کہ آپ لوگوں نے جو سٹوریز بریک کی ہوئی ہیں، جو کام کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد ٹی وی کے اوپر یہ خود آپ کی اب چوائس ہے بطور رپورٹر ہی ساری زندگی کام کرتے رہنا، یا کسی ایک سٹیج پہ آپ لوگ تجزیہ کار کے طور پہ آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں فرق آپ کو ایک بات بتاؤں، جرنلزم کا جو بیسٹ
شعبہ ہے نا وہ رپورٹنگ ہی ہے. یہ ہم لوگوں نے بنا دیا. یہ پاکستان میں جو میڈیا کا انوائرمنٹ بنا نا, یہ جو اسٹرکچر بنا, یہ بڑا جعلی ہے. یہ میڈیا کا اسٹرکچر اس لیے جعلی ہے کہ بہت سارے, یعنی میں یہ باعث میں نہیں کہہ رہا کہ میں رپورٹر ہوں تو یہ باعث میں مکمل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. آپ جو جتنے بھی ٹیلی ویژن اینکرز ہیں, ایک دو کو نکال کے, ایک دو بڑے اچھے ہیں یعنی کہ جنہوں نے رپورٹنگ نہیں کی ہوئی لیکن وہ اینکر ہیں. مثال کے طور پہ شاہزیب کو میں, شاہزیب اس نے رپورٹنگ نہیں کی لیکن اس نے کمال حاصل کیا کہ وہ ایکسلنس ہے اس کی, بڑی اچھی کوشچننگ کرتا ہے, بہت اچھا, امپریسو. ٹھیک ہے, ایک دو اور ہیں. منصور خیر رپورٹر ہے, منصور علی خان, وہ تو رپورٹر ہے. تو اس نے یہ جو وسیم بادامی ہے, اس نے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اینکرنگ کی ہے, لیکن وسیم از ویری گڈ ان آسکنگ کویشچنز. اس طرح ایک شاید ڈھونڈے تو ایک آدھ کوئی اور ملے. زیادہ تر آپ کے 90% جو آپ کے اینکرز ہیں وہ جو اینکرنگ کرتے ہیں, اور ایک جرنلسٹ رپورٹر جو اینکرنگ کرتا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. حامد میر جو پروگرام کرتے ہیں, میں حامد میر صاحب سے فکری طور پہ اختلاف کرتا ہوں, لیکن حامد میر جو پروگرام کرتا ہے وہ ایک رپورٹر کا پروگرام ہوتا ہے. یہ ڈیپتھ نظر آتی ہے, بیک گراؤنڈ پیچھے. تو آپ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ایسا رول آیا بھی تو آپ رپورٹنگ نہیں چھوڑیں گے؟ میں رپورٹنگ پتہ نہیں, یہ تو اٹس لائک ایڈکشن ہے یہ تو. تو میں ابھی بھی رپورٹنگ کرتا ہوں, میں رپورٹر ہی ہوں اور میں رپورٹر ہی کہلانا پسند کروں گا. مجھے کوئی یہ ساتھ مسئلہ بھی تو ہے نا, پاکستانی میڈیا رپورٹرز کو بہت اچھا پے نہیں کرتا. جی ایسے ہی, بڑے جو ادارے ہیں ایسے ہی وہ ٹھیک ہے پے کرتے ہیں, لیکن میں تو جو اسی فیلڈ میں ہوں نا, تو لوگوں کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا, اور اینکرز اس کے مقابلے میں 2 دن پروگرام کرتے ہیں اور جی بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. جی. تو یہ تضاد تو ہے نا جو بندے کو تھوڑا سا, یہ تو دیکھا نا, یہ تو پاکستان کی یہ تو پاکستان کا ایک قومی تضاد ہے نا. یہ تو پاکستان کا قومی تضاد ہے اور تیزاب بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے, یہ جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے, اس کو سب سے زیادہ پے ملتی ہے. پاکستان میں جو سب سے کم کام کرتا ہے اس کو زیادہ پے ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسٹرکچرل تھنکنگ یا تھنکنگ کا پیٹرن ہے پاکستان کا, وہی کچھ اور ہے نا, اور اسی وجہ سے ہم پیچھے بھی ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ادارے کیوں ترقی نہیں کرتے. کوئی ایک ادارہ اٹھائے, اس میں جو بیسٹ آپ کا جو بندہ ہوگا نا, جو اپنے ادارے کے لیے جو اور ایسنس والا کام کر رہا ہے, آپ اس کو سب سے کم پیسے دے رہے ہیں, سب سے کم پیسے دے رہے ہیں. جس بندے نے کوئی کام نہیں کرنا وہ آ کے اوپر بیٹھ جائے گا, اس کو سب سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں ہم. تو یہ جو آپ تو پھر جو جتنے بھی جرنیل ہوں گے ان کے ناپسندیدہ صحافی ہوں گے, بلکہ کئی لوگوں نے تو اظہار بھی کیا ہے اس کا. وہ کیا ہے انہوں نے اظہار اس بات کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں نا ہم ملٹری کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو فیڈ بیک آتا ہوگا, کچھ لوگ آتے ہوں گے کہتے ہوں گے یار. اچھا, میں اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار, یہ ایک عرصہ سمجھتا رہا کہ یہ فوج مجھے پسند نہیں کرتی. بائی دا وے آئی ایم سن آف اے سولجر, میرے باپ فوج میں تھے. میں کئی ایسے فوجی آفسرز مجھے ملے تقاریب میں, مختلف جگہوں پہ آمنا سامنا ہو گیا, انہوں نے انٹروڈکشن کروایا. وہ بڑی اچھے عہدوں پر بھی تھے, جرنیل لیول پہ بھی تھے, تو وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے. بلکہ وہ اس بات کی اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی آپ جو ہمارے لوگوں کے اوپر پالیٹکس والا سوال اٹھاتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں, ہمارا ادارہ خراب ہو رہا ہے. یہ ود ان دا ملٹری یہ تھنکنگ بالکل موجود ہے. اور آپ کی سوچ بھی بدلی کہ یار یہ لوگ مجھے سارے لوگ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, ہم نے نا ود دی پیسج آف ٹائم, یہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا ایک بہت بڑا پرابلم, یہ جرنلزم میں بھی ہے, ہماری تھنکنگ بن گئی ہوئی ہے. یہ جو بالی ووڈ کی موویز آئیں نا, انہوں نے ساؤتھ ایشیا پرٹیکولرلی پاکستان کے اوپر نا یہ بڑا ایک سوسائٹی کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر بھی ڈالا. ایک وہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں ہیرو اور ولن دیکھتے ہیں, درمیان میں کچھ نہیں, فرینڈ اور اینیمی دیکھتے ہیں, ٹھیک, درمیان میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اگر یہ کہا جائے کہ جی فوج ساری آپ کی دشمن ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ کہا جائے کہ ہندوستان سارا آپ کا دشمن ہے تو یہ بھی غلط بات ہے. یہ کہا جائے کہ سارے دوست ہیں تو یہ بھی غلط. ہر جو ادارہ ہے, ہر قوم جو ہے, ہر جو اینٹی ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں
جو سوچ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو روٹین کا رد عمل کر رہے ہیں. فوج کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑا طبقہ ہے فوج کے اندر، میں پوری کنوکشن کے ساتھ یہ بات جو سمجھتا ہے کہ فوج کا پالیٹکس کے اندر بالکل کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، فوج صرف پرے ہٹے اور اپنے صرف کام کرے. یہ بہت بڑا طبقہ ہے فوج کے اندر. اور وہ طبقہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ طبقہ جب بھی کوئی بھی بندہ، یہ میری بات نہیں ہے یا متی اللہ کی بات نہیں ہے اور کسی کی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ فوج کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے تو وہ طبقہ جو فوج میں بیٹھا وہ خوش ہوتا ہے اس بات. اور فوج کے اندر یہ تھنکنگ ہے اور ود دی پیسج آف ٹائم یہ تھنکنگ آتی رہی ہے. آپ دیکھیں نا جنرل کیانی نے کہا کہ جی ہم سیاست میں سیاست کرنے پر پابندی. وہ کیوں کہا؟ گو کہ وہ بعد میں سیاست کی انہوں نے. موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل عاصم منیر، انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں. گو کہ بعد میں ان پہ الزام آئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، موجودہ کے اوپر بھی پی ٹی آئی والوں نے الزام لگائے. وہ ٹھیک ہے اسی طرف آ رہا، لیکن وہ تھنکنگ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک طبقے کی کہ ہمیں پیچھے آنا چاہیے، لیکن پھر بہت سارے پلز اینڈ پش ہوتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں. آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہے، یعنی عمران خان کے دور میں زیادہ مداخلت تھی یا شہباز شریف کے دور میں، یعنی یہ جو گزرا ہے؟ یار میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری نا کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی. یہ بس یہ باتیں ہیں کرنے کی. کچھ فیز آتے ہیں جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے. کچھ فیزز آتے ہیں، ضرور آتے ہیں فیزز، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کل ہوگی. مجھے نہیں لگتا 26 جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان میں تو نیوٹرل تھے یہ لوگ. نہیں وہ تو دیکھیں نا، یہ بھی ایک فیز ہے نا. ان میں ان کا رول نہیں تھا اور انہوں نے رول پلے نہیں کیا. اگر ہوتا میں فرض کریں نتائج مختلف ہوتے. مجھے بتائیں کیسے مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ووٹوں کے ڈبے اٹھا کے لے کے جا سکتی تھی؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہر فون کے اوپر ایک کیمرہ موجود ہے. اس وقت میرا نہیں خیال کہ فوج یہ سوچ بھی سکتی تھی کہ ہم کوئی مداخلت کریں. ابھی ایسا کچھ ہو یار مجھے تو ابھی یعنی کہ اگلے انتخابات کی کیا بات کرتے ہیں؟ اگلے تو انتخابات ملتوی ہو گئے، ہی ملتوی ہو گئے. اور اگلے انتخابات سے پہلے آپ نے ایک جماعت کو پورا ڈسمینٹل کر دیا. ان کے اوپر اس جماعت کے رہنماؤں کے اوپر کوئی جادو تو نہیں پھونکتا نا کہ وہ جیل میں قید ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور عمران خان کی ایسی کی تیسی اور پی ٹی آئی ٹھیک نہیں، ہم جماعت چھوڑ رہے ہیں. کوئی تو کچھ کر رہا ہے نا اس کا مطلب ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف ہے یا ان کے لیڈر، انہوں نے بھی کوئی رسپانسبل رول پلے نہیں کیا، کسر نہیں چھوڑی. جی نہیں. جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، فوج نے کہا تھا، جنرل عاصم منیر نے اور ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، دیٹ واز دا ٹائم. عمران خان صاحب کہتے کہ جی ٹھیک ہے آپ نیوٹرل ہو گئے، آپ فوج کے اندر سے یا ایس آئی کے اندر سے یہ پولیٹیکل سیل بند کریں، آپ یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ یہ جو آئی ایس پی آر بیان دیتا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے، پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، یہ اس کو بند کریں. یہ کچھ چیزیں مانگتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ہو بھی جاتا. عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تھی، بہت بڑی اپرچونٹی گزری ابھی، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اٹیک کیا، بار اٹیک کیا. پھر آپ مجھے بتائیں نا، میں آپ کو گالیاں دیتا رہوں، بے شک وہ آپ کا کوئی کردار بھی ایسا ہو، فرض کر لیں، اور آپ کے پاس پاور بھی ہو، میں آپ کو گالیاں دیتا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ آپ نا مجھے مکہ ضرور ماریں گے یا ریئیکٹ تو کریں گے نا. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں کب طے ہوا کہ اب یہ کرش کر دیں گے اس پارٹی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب بریگیڈ ہیڈ کوارٹر لاہور کے اوپر اٹیک ہوا اور وہاں پر آگ لگائی گئی، کور کمانڈر ہاؤس میں جب داخل ہوئے، جب فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر کے اوپر اٹیک کیا گیا، تو میرے خیال میں اس وقت فرام ود ان دا ملٹری ایک تھنکنگ چینج ہوئی. ود ان دا ملٹری عمران خان صاحب بڑے پاپولر تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح کی تھنکنگ تھی کہ ایک وقت پہ ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بحث کرتے تھے. لیکن آپ کو یاد ہو 16 دسمبر 2014 کو جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک ہو گیا تو وہ تھنکنگ ساری چیز. اب جس فوج نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کو وزیر اعظم بنایا اور وہ آپ سے محبت بھی کرتی تھی، جب آپ نے اس کے گھر پہ اٹیک کر دیا تو میرے خیال میں کچھ دن تو خاموشی رہی کہ یہ پلان ہو رہا تھا کہ پھر اب کیا کرنا ہے، لائے عمل بنایا جا رہا تھا. کچھ دن تو ایسے لگا لوگوں کو کہ کچھ نہیں ہوا بس.
نہیں 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 میرا یہ خیال ہے کہ جس دن اٹیک ہو گیا نا اس دن تو اس دن سب کا ذہن بدل گیا تھا. یعنی کہ گڈ عمران اور بیڈ عمران میں جو تفریق تھی نا وہ ختم ہو گئی. انہوں نے سوچ لیا کہ جس بندے نے ہم پہ اٹیک کر دیا, فزیکل اٹیک کر دیا, ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے والد سے خبر دی کہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, سب سے پہلے آپ نے خبر دی, تو آپ کے خیال میں آپ کے خیال کو بدلا ہے, خبر بدلی ہے یا سب ویسے ہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک موقع پہ یہ بات طے تھی کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں جو پاور کے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی بھی اسپیس خالی نہیں چھوڑنی. ٹھیک, ماضی میں وہ اسپیس خالی چھوڑتے رہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب پتہ لگا کہ باپ پارٹی پیپلز پارٹی جوائن نہیں کر رہی تو پیپلز پارٹی نے پھر ریاکشن شو کیا اور وہ سارا معاملہ. لیکن ابھی تک ڈار صاحب ایک کینڈیڈیٹ ہیں, انہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور لوگوں کے نام بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کون بنے گا, لیکن ہی از اے کینڈیڈیٹ. اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس خبر پہ تو پورے پاکستان میں ریاکشن آیا, لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا یار اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ, اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. تو وہ تو مجھے بھی پسند نہیں آئی نا. دیکھیں نا جب آپ خبر کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی پسند اور ناپسند نہیں کر رہے ہوتے, آپ نے صرف خبر دینی ہے. آپ فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں جو آپ کو معلومات پتہ لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ معلومات بالکل ایسے ہی ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ جب میں ممبئی اٹیک تھا, ممبئی اٹیک میں جب پتہ چلا کہ وہ اجمل صاحب پاکستانی تھے, یہ خبر جب میرے پاس آئی, جب کہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ہی پاکستانی. میں اس وقت ٹی وی میں کام کرتا تھا, تو میں بطور پاکستانی تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی نا کہ یار اس کی نیشنلٹی کی تصدیق ہو رہی ہے بطور, لیکن کیا وہ فیکٹ نہیں تھا, کیا وہ لوگوں کو بتانا ضروری نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, اسی پہ یعنی اگر کوئی خبر ہے پاکستان, اس سے پاکستان کی سالمیت کو ہم اپنے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں نقصان پہنچتا ہے, جرنلسٹ کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ خبر کو روکنا چاہیے یا خبر کو جانے دینا چاہیے؟ دیکھیں نا میری بات سنیں, جرنلسٹ جو ہے نا اس کا کام نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کام نہیں ہے. اس کا کام آپ کہتے ہیں وہ اس سے اوپر, اس کا کام جو ہے دیکھیں نا, اگر کوئی بھی غلط کرتا ہے, کوئی بلنڈر کرتا ہے, فرض کریں کوئی بھی, میں فرض کریں امریکہ کے اندر ایک خبر آئی کہ, اور یہ چھپی ہوئی ہے غالباً واشنگٹن پوسٹ نے یہ شائع کی ہوئی ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے اور اس کی CIA نے پلان کر لیا ہوا ہے ایک. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے خبر شائع کر دی. اب امریکہ کا جو جرنلسٹ ہے جس نے یہ خبر دی وہ یہ سوچتا کہ یہ تو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن اس میں پیسے کس کے خرچ ہو رہے تھے؟ امریکی عوام کے پیسے خرچ ہو رہے تھے. اس میں کیا کوئی بہتری پیدا ہو رہی تھی؟ لڑائی سے تو بہتری پیدا نہیں ہو رہی تھی. اب انڈیا کے اندر ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا کہ جو کلبھوشن یادو ہیں وہ
فٹ پرنٹ بتاتے ہیں کہ وہ انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتے رہے. اب اگر ان جرنلسٹ صاحب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اگر یہ سوچتا کہ نہیں اس سے تو بھارت کو نقصان، بھارت کو یا کسی اور ملک کو نقصان زیادہ تو اس بات سے ہوگا کہ اگر وہ اپنا کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں تباہی کے لیے بھیجے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور ملک ہو. جرنلسٹ کا کام اپنا کام کرنا ہوتا ہے. جرنلسٹ کا کام یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان. جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے رائے لے، تمام سٹیک. اور یہ جو خفیہ آپریشنز ہوتے ہیں نا، یہ اس کا علم ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. اس کا علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ 2-3 بندوں کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ 2-3 بٹ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پر پاکستان جیسی اسٹیٹ میں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی پرنسپلز نہیں ہے، اصول نہیں ہے، سیفٹی میجرز اپنانے ضرور چاہیے. سیفٹی ضرور کرنی چاہیے. آپ زندہ رہیں اور پھر کام کریں. ہاں، زندہ بھی رہیں. یہ جو پولیٹیکل سیل ہے ISI کا، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ مطلب کیا یہ لوگوں کو کہتا ہے یہ نہ کرو، آپ پیچھے چلے جاؤ، یار یہ دیکھیں نا، اس پارٹی میں نہ جاؤ، اس میں چلے جاؤ، یہی کام ہے نا. تو کیا پیسے دے کے کرتا ہے یا ویسے؟ دیکھیں اگین یہ تو کچھ سیل والے ہی بتائے تو زیادہ بہتر بتائے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ ذرا ریلیونٹ آدمی لگ رہے ہیں. نہیں میں سیل میں کام نہیں کرتا. لیکن یہ سب کچھ ہوتا تو ہے. ہوتا ہے نا. ہاں، ہیٹ ہمارے تک بھی بندے اٹھا لیے جاتے، سیاسی لوگ اٹھا لیے جاتے، مقدمات بن جاتے. اچھا اب دیکھیں نا، یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ کوئی بھی پارٹی کے لیڈر وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی ہم نا اس پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی ایک دن پہلے تک، 24 گھنٹے پہلے تک وہ بالکل پارٹی کے ساتھ، وہ ایک دن میں ایسا ان پہ جو جسے کہتے ہیں نا دم درود ہوتا ہے کہ تو وہ کیا ہے یہ. ویسے میں ابھی اور یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، ایک پوری نہیں. یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جیسا کہا گیا جی فواد چوہی صاحب کو بہت مارا گیا تھا، تشدد کا نشانہ. میرا نہیں خیال کہ فواد کو مارا گیا تھا. میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، فواد کو مارا نہیں گیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ویسے ہی کنونس ہو گئے؟ نہیں، میرے خیال میں یس. اور یہ اس طرح ہم وہ پارٹی جب لانچ ہو رہی تھی تو میں فواد جو ہے نا، فواد کی آپ کی یاد رکھیے گا کہ فواد ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دور نہیں ہے. آج بھی بالکل آج بھی. فواد بس عمران خان صاحب کی محبت میں ایک آدھ موقع پہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی الٹی سمت پہ چلے گئے تھے. فواد صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کی پیداوار ہے، میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے، ان کو تو پورا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. فواد صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سیاستدان بنے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی مدد لی ہے اور وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں آج بھی. وہ کوئی یہ ایک وقت تھا وزیر داخلہ بننے لگے تھے. پتہ نہیں اگر وہ اپنے فیصلے ٹھیک کرتے، پتہ نہیں اور قدم ٹھیک لیتے تو میرے خیال میں شاید وہ الیکشن کے فوری بعد 1-2 غلطیاں نہ کرتے، وہ چیف منسٹر پنجاب بھی بن سکتے تھے. اچھا، یہ بھی پورے امکانات موجود؟ ہاں جی بالکل پورے. وہ فواد نے میرے خیال میں اس دن چیف منسٹر پنجاب بننے کا فواد کا جو امکان ختم ہو گیا جس دن فواد نے الیکشن جیتنے کے فوری بعد MP اور MNA کا الیکشن جیتنے کے بعد شاہ زیب کے شو میں جا کے کہا کہ میں امیدوار ہوں. اس دن ختم ہو گیا. اور اسی دن عثمان بزدار جو ہیں ان کی تعیناتی کی رائے ہموار ہو گئی. اگر فواد یہ باتیں پبلکلی اعلان نہ کرتے تو میں ذاتی طور پہ سمجھوں گا فواد کے چیف منسٹر پنجاب بننے کا بھی امکان تھا. کم از کم یہ دوڑ میں ضرور تھے. اس طرح کے جو پہلے 2 گھوڑے ہیں ان میں سے ایک گھوڑا فواد بھی ہوتا. یہ شیریں مزاری، مسرت چیمہ اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، کہا گیا کہ مطلب ایک عام تاثر یہی ہے کہ ان کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جو کسی لمحے پہ گناہ ہو گیا. اچھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ میرے علم میں نہیں ہے. میں فرینکلی اسپیکنگ، ممکن ہے یہ بات ہو، بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر، میرے علم میں نہیں ہو. اگر میرے پاس علم میں کوئی ایسی ٹینجیبل بات ہوتی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے، میں کر بھی دیتا. میرے علم میں نہیں ہے. تو اب نہیں، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے تو دیکھا بھی ہے نا یار، کیا وجہ ہے کہ لوگ فٹافٹ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو بات تھی پہیلیوں کے درمیان ہے، کوئی تو بات تھی پہیلیوں کے درمیان جسے نہ وہ بتا سکی سہیلیوں کے درمیان ہے. وہ باہمی رفاقتوں کے زوال کا عروج تھا، وہ باہمی رفاقتوں کے زوال کا عروج تھا کہ راستے بے چھڑ گئے حویلیوں کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اس وقت کون سے جرنلسٹ، کون سے اینکر ایسے ہیں
جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں, یعنی ان کے کام سے لگتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے آپ دیکھتے ہیں. یار دیکھیں, ایمانداری یا بے ایمانی کو ججمنٹ کیا میں کروں, ٹھیک ہے نا. کسی کا جو پروڈکٹ ہے نا وہ سیلف سپیکنگ ہوتا ہے, سیلف سپیکنگ ہوتا ہے. چلیں آپ کے پسندیدہ اینکرز کون سے ہیں؟ میں فرینکلی اسپیکنگ اب کام یعنی کہ پولیٹیکل نظریات ایک طرف اور کام پروڈکٹ ایک طرف. نجم سیٹھی صاحب کا میں شو دیکھتا رہا ہوں. نجم سیٹھی جتنی پاور پالیٹکس کو سمجھتے ہیں میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا. پاور کے ان بھی رہے. سیٹھی صاحب کا اقتدار میں آنا یا کوئی عہدے قبول کرنا یہ ٹوٹل ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جو ان کی گفتگو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. ڈان نیوز کا جو شو ہے ذرا ہٹ کے, میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا ہے. شاہ زیب کا جو شو ہے وہ بھی بڑی اس میں جان ہے. میں ذاتی طور پہ منصور جو ہے وہ بھی اس کا بھی شو بڑا اچھا ہوتا ہے, میرا یہ خیال ہے. جاوید چودھری صاحب, آپ جاوید چودھری صاحب کی تحریر پڑھیں یا وہ کریں, ان کا پروگرام دیکھیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ہے, یعنی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے ضرور. اور اگر آپ نے بالکل بے لاگ چیزیں دیکھنی ہیں, آئین اور قانون کے بالکل عین مطابق دیکھنی ہے, وہ پھر متی اللہ کا شو ضرور دیکھیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں متی اللہ جان. آپ یہ متی اللہ جان ان لوگوں کو آپ سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارے دوست بائزڈ ہیں کہیں نہ کہیں؟ وہ بائزڈ ہیں ان فیور آف کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. اچھا, یس, اس کے علاوہ نہیں. دیکھیں نا, باعث ہونا جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے. دیکھیں باعث آپ کس کے لیے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو دے آر بائزڈ ان فیور آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی پارلیمنٹ آف دس کنٹری. And I would love to be honored to be if somebody accused me of being biased in favor of them. میں سمجھتا ہوں this is an honor. اور ٹورڈز عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اینکرز ہمارے ایون متی اللہ جان کو بھی, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باعث ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف لوگ یہ اچھا باعث نہیں ہے, لیکن آپ اگین بعض باعثز ہیں آپ ارن کرتے ہیں. یو ارن بائسز. جب آپ گالم گلوچ کی پالیٹکس انٹروڈیوس کرواتے رہے ہوں, اور جب آپ لوگوں کو گالیاں نکلوا کے یہ کہتے ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ اور جرنلسٹ کا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو متی اللہ جان کو مجھے بتائیں نا, یہ متی اللہ جان کو آپ گالیاں نکلواتے رہے, سلیم صافی کو آپ گالیاں نکلواتے رہے, آپ آسما شرازی کو گالیاں نکلواتے رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان ہے نا, ہمارے آپ ٹرینڈ چلاتے رہے, انسان ہے نا, تو کیا وہ کسی جگہ پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ آئیڈیل بات تو یہ کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے, آئیڈیل بات تو یہ ہے, لیکن وہ انسان ہے, وہ انسان ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ فردوس عاشق اوان, یہ ہمارے پنڈی کے جو تھے چوہان صاحب, اور یہ شہباز گل ٹائپ لوگ, یہ کیا لینگویج استعمال کرتے رہے. اور یہ انہوں نے کوئی عمران خان کی کے لیے کوئی اچھا نام پیدا نہیں کیا. ان کا تو اپنا جو بھی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے نا, کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے, جو بھی ان کا کریکٹر ہے, وہ تو پیپل آر دا بیٹر جج. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں سنا ہے وہ بولے تو ہونٹے سے پھول جھڑتے ہیں, ان کے ہونٹوں سے جو پھول جھڑتے ہیں ان سے تو لوگ محظوظ ہوتے رہے. آپ بار بار یہ تکرار کر رہے تھے کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے اور ڈیٹ بھی دے رہے تھے, تو کیا صرف آپ اندازہ لگا رہے تھے, انفارمیشن؟ دونوں چیزیں تھیں. دیکھیں نا, ایک پاکستان میں ویزیبل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک انویزیبل چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, جو کسی نہ کسی طریقے سے سیپیج ہے ہمارے سسٹمز میں. وہ آپ اگر درست جگہ پہ اگر آپ نے بالٹی رکھی ہو تو پانی کا قطرہ ادھر ہی گرتا ہے. تو اس سیپیج سے میں فائدہ اٹھاتا ضرور ہوں, کوشش کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ سیپیج کہاں سے ہو رہی ہے, تو اس سیپیج میں بالٹی نیچے رکھنے کا فن ہونا چاہیے, میرا یہ خیال ہے, اور گراؤنڈ کے ساتھ چیزوں کو میچ کرنا ہونا چاہیے. یہ باجوہ صاحب والی جو ہمارے چھوٹے باجوہ صاحب تھے, نورانی صاحب نے وہ کی تھی, تو آپ کے پاس اگر یہ اسی طرح سے ٹریول کر کے انفارمیشن آئے, عاصم سلیم باجوہ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ بھی کرتے اسٹوری؟ کیوں نہ کرتے, اور اسی طرح اس کے کیوں نہ کرتے, بے شک باہر جانا پڑتا نہیں. دیکھیں نا, وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ اس کے اوپر جو اٹیک ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ وہ باہر چلا گیا. احمد نورانی نے بالکل ٹھیک فیصلہ, لیکن احمد نورانی جیسی ہمت کسی نے دکھائی ابھی تک؟ مجھے بتائیں نا.
احمد نورانی ایک طرف، احمد نورانی کی ایک خبر، عاصم سلیم باجوہ کی بات کر رہا ہوں، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں ان کی ایک خبر اور گزشتہ 5 سالوں کی ساری خبریں ایک طرف رکھے تو احمد نورانی کی عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں ایک خبر بھاری ہے. یہ ارشد شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں کہیں پہ یہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا یا کیا ہوا؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بہت سارے سسپیکٹس میں ایک سسپیکٹ کے طور پر سامنے آئی ہے. آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ انہوں نے مارا ہے ابھی تک until it's proven otherwise. ٹھیک ہے. مسئلہ اس میں ایک بہت بڑا آ گیا ہے، بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے جس کو انڈو کرنے کے لیے اچھے جرنلزم کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر وہ انوسنٹ ہے اس کو کروائے ہونے دے. مسئلہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تیسرا ملک ہے، ایک دوسرا ملک ہے کینیا، جس کی پولیس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی سے کلنگ ہوئی ہے. ان کی پولیس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے. تو اب جو ابتدائی انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات بنتے ہیں. یہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا دینا، کسی کو بھی وہ رائٹ ہے اس فیملی کا جس فیملی کا وہ وکٹم ہے. سب سے دیکھیں نا، جس ماں کا بیٹا مرا ہے یا جس وائف کا ہسبینڈ گیا ہے یا جس بچے کا باپ گیا ہے، ان کا سب سے پہلا رائٹ ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ نامینیٹ کس کو کرتے ہیں. تو انہوں نے نامینیٹ کیا نہیں. ٹھیک ہے، وہ نامینیٹ انہوں نے جو کیا تو اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. وہ تحقیقات میرے خیال میں ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے رک گئی ہوئی ہیں. کینیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہماری ایک ٹیم نے بھی ادھر جانا تھا، پتہ نہیں کیا بنا اس کا. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے دوبارہ جانا تھا، پہلے گئی ہوئی ہے ٹیم لیکن دوبارہ بھی جانا تھا. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح کیا اس لیول پہ آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کبھی؟ یار دیکھیں، پاکستان میں جرنلسٹ تو قتل ہوتے رہے ہیں نا. ہاں جی ٹھیک ہے، اور اس کے الزام لگتے رہے ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لگتے رہے ہیں. پیٹرن ماضی میں تو الزام لگتے رہے ہیں نا. لیکن جتنے بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ کیا کبھی ان کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی، تحقیقات ہوئی؟ آنسر از نو. سلیم شہزاد یہاں پہ قتل ہو گئے تھے، اس کا الزام بھی تو اسٹیبلشمنٹ بھی لگا تھا نا. کیا اس کی تحقیقات ہوئی؟ آنسر از نو. حیات اللہ جو پہلے شہید ہیں 9/11 کے بعد، وار آن ٹیرر کے پہلے شہید حیات اللہ ہیں. پھر ان کی فیملی کے ممبر، ان کے بھائی کو، ان کی بیوی کو مار دیا گیا، تو اس کا الزام بھی تو اسٹیبلشمنٹ پہ لگا تھا. تو یہ تو جو ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے رول ہے نا، اس کی کنسسٹنسی میں یہ الزام لگ گیا. یہ الزام ہے بھئی. جب تک آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تب تک تو الزام ہے. تو آپ کی جنرل باجوہ صاحب سے اور جنرل فیاض صاحب سے ملاقاتیں رہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جو میرا ایک پرنسپل ہے کہ میں کبھی کسی حاضر سروس افسر سے نہیں ملوں گا، نہ کسی کے دفتر میں جاؤں گا. میں اس پہ اسٹک رہا ہوں. میں میرے خیال میں اتنا ہی کہوں گا. تو یہ تو اینکرز وغیرہ سب لمبی نشستیں شوقین تھے، کرتے رہے. اس میں تو انفارمیشن ہوتی ہے، انفارمیشن کا اتنا بڑا اگر ہمارے اینکرز جو ہیں، جو حاضر سروس فوجی افسران سے جا کے سیاست کے موضوعات پہ گفتگو کر کے اور بعد میں ٹی وی پہ آ کے 8 بجے اور 10 بجے کے شوز میں یہ کہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے اور جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی منافقت یہ ہے. کیا آپ کو ان کے پاس یہ بات سننے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اصولی طور پہ اگر وہ بریفنگ کے لیے بلائیں تو ضرور جانا چاہیے. آپ ضرور جائیں اور وہاں پہ سوال بھی کریں اور ان کی حیثیت کے بارے میں بھی سوال کریں کہ آئین پاکستان میں آپ کا کردار یہ نہیں ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل آپ جائیں. چلیں، آپ اپنی کوئی خواہش بتا دیں پاکستان کو لے کے کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے. اب مختلف میں نے آپ کی اسپیچ سنی ہے، آپ پاکستان کو لے کے مختلف طرح سے سوچتے ہیں اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی کیا خواہش ہے؟ نمبر 1 کیا ہوگی اگر ہم ایک کوئی خواہش کہیں آپ؟ یار پاکستان میں میرے خیال میں پہلے تو سچ پڑھانا شروع کریں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر انویسٹمنٹ شروع کریں. یہ سارے واپس کر دیں جو پڑھا رہے ہیں ابھی؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ، نتیجہ بھی تو دیکھ لینا. اس کا نتیجہ آپ 75 سال تو کیا پڑھاتے آئے ہیں، نتیجہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا نا. سچ پڑھانا شروع کریں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا ملک یہ واحد ملک ہے جس کا کم و بیش 1% آپ اپنے بجٹ کا 1% آپ ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کی تعلیم نہیں ہے.
میتھس آپ جانتے نہیں ہیں, سائنس سے آپ لا علم ہیں, ہندوستان جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ, آپ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا یہ کوئی بات؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی پہ, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر, آئی ٹی کے اوپر, یہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم فلاں جنگ ہار گئے تھے, فلاں جگہ پہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی, اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنی غلطیوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ دوبارہ وہ غلطیاں نہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کو ذاتی صاحب کی باتوں سے اچھے لگی ان کی باتیں, اتفاق کرنا ہے یا اختلاف کرنا ہے یہ آپ کا حق ہے, لیکن ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے. انشاءاللہ پھر نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.